بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزہۃ و طبخ۔ آج ہم القراءۃ الراشدہ کا ایک بہت ہی دلچسپ اور علمی سبق پڑھیں گے جس کا عنوان ہے نزہۃ و طبخ، یعنی سیر و تفریح اور کھانا پکانا۔ اس سبق میں دوستوں کے ایک گروپ کی پکنک کا تذکرہ ہے، جہاں وہ نہ صرف سیر کرتے ہیں بلکہ مل جل کر کھانا بھی پکاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس کا مکمل اردو ترجمہ کریں گے اور سیکھیں گے کہ روزمرہ کے کاموں کو عربی میں کیسے بیان کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ نزہۃ و طبخ۔ نزہۃ سیر و تفریح، طبخ کھانا پکانا۔ كان يوم الثلاثاء الماضي يوم عطلة في المدرسة۔ یوم الثلاثاء بولتے ہیں منگل کو، الماضی آیا تو گزشتہ، یوم عطلہ چھٹی کا دن، فی المدرسہ مدرسے میں، کانا کا ترجمہ معلوم ہی تھا۔ كان يوم الثلاثاء الماضي يوم عطلة في المدرسة، گزشتہ منگل مدرسے میں چھٹی کا دن تھا۔ کیا ہوا پھر؟ جاء الی داود صباحا، جاء مطلب آنا، صباحا صبح سویرے، داؤد نام ہے، جاء الی میرے پاس آیا، صبح سویرے داؤد، صبح سویرے داؤد میرے پاس آیا۔ وقال اور کہنے لگا، الیوم یوم العطلہ، آج چھٹی کا دن ہے، الیوم مطلب آج، یوم العطلہ چھٹی کا دن۔ الا نخرج الى بستان او مکان فی ضواحی المدینہ نرتع ونلعب، کیا کہنے لگا؟ آج تو چھٹی کا دن ہے، کیوں نہ ہم، الا کیوں نہ ہم، نخرج کیوں نہ ہم نکلیں، الى بستان باغ میں، او مکان یا کسی جگہ، فی ضواحی المدینہ، ضواحی بولتے ہیں مضافات، شہر کے جو اطراف ہوتے ہیں، مدینہ مطلب شہر، نرتع مطلب دوڑ لگانا، نلعب مطلب کھیلنا، سورہ یوسف میں بھی ہے۔ تو اب ترجمہ کرتے ہیں، الا نخرج الى بستان او مکان فی ضواحی المدینہ نرتع ونلعب، کیوں نہ ہم کسی باغ یا شہر کے مضافات میں کسی جگہ سیر کے لیے نکلیں، وہاں کھیلیں کودیں، نرتع ونلعب، ونطبخ من الطعام ما نشتہی ونأکل، اور کیا کریں؟ اپنی پسند کا کھانا پکائیں، ٹھیک ہے، نطبخ من الطعام ما نشتہی، جو ہمارا دل چاہے، طبخ یطبخ مطلب پکانا، من الطعام کھانے میں سے، ما وہ جو چیز، نشتہی جو ہم چاہیں، ونأکل اور کھائیں، ٹھیک ہے، تو اپنی پسند کا کھانا پکائیں کھائیں۔ ونرجع فی المساء، اور شام کو واپس لوٹ آئیں۔ قلت هو كذلك، میں نے کہا، میں نے کہا، هو كذلك، بالکل ایسا ہی ہے۔ وانا كنت افكر ايضا كيف اقضي هذا اليوم، کیا کہہ رہا ہے؟ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، وانا كنت افكر، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، کیا؟ كيف اقضي هذا اليوم، کہ آج کا دن کیسے گزاریں، قضا یقضی یہ آ چکا ہے پہلے۔ ولكن كلم اخاك سليمان والاخ هاشم والسيد عمر لعلهم يخرجون معنا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تو سوچ رہا ہوں، لیکن کیا کرو؟ کلم اخاک سلیمان، ان لوگوں سے بات کرو، لیکن تم اپنے بھائی سلیمان، بھائی ہاشم، والاخ ہاشم، بھائی ہاشم، والسید عمر، اور جناب عمر سے بھی بات کر لو، لعلهم یخرجون معنا، شاید کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلنا چاہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ لعلهم مطلب شاید، وافق یوافق راضی ہونا کسی چیز پر، موافقت کرنا، داؤد علی ذلک وکلمہ، داؤد اس بات پر راضی ہو گیا اور ان سب سے بات کی۔ وکلمہم، کلم یکلم، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، ہے نا، وکلمہم، اور ان سے بات کی۔ وفرحوا جدا وجاؤوا الی بیت من ساعتہم، کیا ہوئے؟ وہ سب خوش ہوئے، فرح یفرح خوش ہونا، جدا مطلب بہت ہی زیادہ، یعنی سب بہت خوش ہوئے۔ وجاؤوا الی بیتی، اور وہ لوگ آئے میرے گھر، جاؤ جا سے جاؤ، وہ سب آئے، الی بیتی میرے گھر، من ساعتہم فوراً، یعنی اسی وقت، ٹھیک ہے، اب ایک ہوتا تو من ساعتی ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ وصدیقنا خالد ففرحنا به وقلنا مرحبا، پھر کیا ہوا؟ وہ سب بہت خوش ہوئے اور فوراً میرے گھر آئے، ہم نے اپنے دوست خالد کا بھی استقبال کیا، وصدیقنا خالد ففرحنا به، اور ہم لوگ بہت خوش ہوئے، ٹھیک ہے، استقبال کیا، وقلنا، اور ہم نے کہا، مرحبا خوش آمدید، تشریف لائیے،
یعنی اپنے دوست خالد کا بھی ہم نے کیا کیا؟ استقبال کیا اور اسے خوش آمدید کہا. مرحبا مطلب خوش آمدید کہنا. اجتمعنا وقلنا، پھر کیا ہوا؟ ہم سب جمع ہوئے اور ہم لوگوں نے مشورہ کیا. هل نقصد بستانا من بساتين المدینہ او نتوجہ الى ضاحیة من ضواحی المدینہ. پھر ہم لوگوں نے مشورہ کیا کیا؟ اب جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہم سب جمع ہو گئے اور مشورہ کرنے لگے، کیا ہم شہر کے باغوں میں سے کسی باغ کا رخ کریں؟ قصد یقصد مطلب رخ کرنا. او نتوجہ، یا شہر کے مضافات میں سے کسی بستی کی طرف جائیں، کسی شہر کے کنارے چلے جائیں. ضواحیت ضواحی مطلب یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کسی شہر میں جو باغ ہے، گارڈن ہے، وہیں جائیں یا کہیں باہر شہر کے باہر چلے جائیں. هل نقصد بستان من بساتین المدینہ، کیا کہ ہم جو ہے شہر کے اندر جو باغ ہے وہاں جائیں. او نتوجہ، یا ہم جو ہے شہر کے کنارے کہیں چلے جائیں. ضواحیت مطلب شہر کے جو بالکل آخری کا حصہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ضواحیت ضواحی. قال داؤد و عمر، داؤد و عمر نے کہا، کیا کہا؟ بل نقصد البستان الكبیر فی وسط المدینہ. کیا کہا؟ داؤد اور عمر نے کہا بلکہ ہمیں شہر کے بیچوں بیچ واقع بڑے باغ کا رخ کرنا چاہیے. فی وسط المدینہ، بڑے باغ کا رخ کرنا چاہیے. البستان الکبیر، بڑا باغ. فإن البستان قریب فلا يضيع وقتنا في الذهاب الى ضائحة من ضواحي المدینہ. کیوں؟ کیونکہ وہ باغ بہت قریب ہے. فإن البستان قریب، باغ بہت قریب ہے. فلا يضيع، يضيع مطلب ضائع ہونا. وقتنا في الذهاب الى ضاحية من ضواحي المدینہ، کیونکہ باغ بہت قریب ہے اور شہر کے اطراف جانے میں ہمارا وقت ضائع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ جو باغ جو ہے بہت قریب ہے اور ہمارا وقت جو ہے ضائع بھی نہیں ہوگا. کہاں؟ فی الذهاب الى ضاحية من ضواحي المدینہ، شہر کے اطراف میں جانے ہیں. یعنی کہ کوئی شہر کے اطراف میں کوئی باغ ہو، وہاں جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. وقال سلیمان وہاشم وانا معهما، سلیمان اور ہاشم نے کہا، سلیمان وقال سلیمان وہاشم وانا معهما، اور میں نے کہا، سلیمان، ہاشم وانا معهما، ہم دونوں ان کے ساتھ ہیں. بل نتوجه الى بعض الضواحي لاننا نريد ان نطبخ الطعام ونقضي النهار في النزهة والطبخ. وقال سلیمان ہاشم وانا معهما، یعنی سلیمان، ہاشم اور میں نے ان دونوں کے ساتھ کہا. نہیں، کیا کہا؟ بل نتوجہ الى بعض الضواحی المدینہ، بلکہ مضافات کی بستیوں میں سے کسی بستی کی طرف چلیں گے، یعنی شہر کے کنارے چلیں گے. ٹھیک ہے. لأننا نريد ان نطبخ الطعام، کیوں جائیں گے وہاں پر؟ کیونکہ ہم کھانا پکانا چاہتے ہیں. ونقضي النهار، اور اپنا دن سیر و تفریح میں گزارنا چاہتے ہیں وہاں پہ. ونقضي النهار في النزهة والطبخ، کھانا پکائیں گے، کھائیں گے، گھومیں گے، پھریں گے. اس لیے ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ بالکل شہر کے کنارے جا رہے ہیں. تو اوپر میں کیا تھا؟ فإن البستان قریب فلا يضيع وقتنا في الذهاب الى ضواحي، یعنی شہر کے اندر جو ہے وہاں پر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وقت ضائع. لیکن سلیمان اور ہاشم اور یہ جو کہنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے، بلکہ ہم کہاں جائیں گے؟ دوسرے شہر کے کنارے جائیں گے. اوپر والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم شہر کے باغ میں ہی چلے جائیں گے. فاستقر رأينا على الذهاب إلى ضاحية فاقترينا مركبة ووصلنا من ساعتنا إلى ضاحية. اس نے کیا کہا؟ چنانچہ ان لوگوں نے کیا مشورہ کیا؟ فاستقر رأينا على الذهاب إلى ضاحية، ان لوگوں نے کہا چنانچہ ہمارا بستی کی طرف جانے پر اتفاق ہو گیا. استقر رأینا، استقر یستقر استقرارا مطلب ٹھہرنا. رأینا علی الذهاب، بستی کی طرف جانے پر ہم لوگ متفق ہو گئے. فاقترينا مركبة ووصلنا من ساعتنا الى ضاحية، اور ہم نے ایک سواری کرایہ پر لی. فاقترينا مركبة، مركبة کوئی سواری ہوگی، اقتراء اکثری مطلب کرایہ پر لینا. ووصلنا من ساعتنا، ہم لوگ فوراً پہنچ گئے، ہم تھوڑی دیر میں کہاں پہنچ گئے؟ الى ضاحية، وہی اطراف شہر میں. وكنا أخذنا معنا الرز واللحم والتوابل والسمن والخضر وأخذنا قدرين وأوانية، اور ہم نے اپنے ساتھ، أخذنا معنا، ہم نے اپنے ساتھ لے لیا تھا. کیا کیا لیا تھا؟ الرز چاول، لحم گوشت، توابل مسالہ،
مسالہ جات، اور کیا تھا، والسمن گھی، والخضر سبزیاں، سب چیز ہم نے سبزیاں بھی لے لی. وأخذنا قدرين وأواني، اور 2 دیگچیاں اور کچھ برتن بھی ساتھ رکھ لیے. وكنا علمنا أن في المحل خبازا فقلنا نشتري الرغيف فإن الرغيف فيه تعب. پھر کیا ہوا، ہمیں معلوم ہوا، وكنا علمنا ہمیں پتہ چلا، ہمیں معلوم تھا کہ وہاں ایک نان بائی یعنی روٹی پکانے والا ہے، خباز بولتے ہیں نان بائی کو، فی المحل یعنی اس جگہ میں. فقلنا تو ہم نے کہا، یعنی ہم نے پتہ چلا کہ وہاں پر نان بائی بھی ہے، روٹی وہیں سے لے لیں گے، اس لیے ہم نے سوچا کہ روٹیاں وہیں سے خرید لیں گے. فقلنا نشتر الرغیف فإن الرغیف فیہ تعب، کیونکہ روٹی پکانا تھکا دینے والا کام ہے. اخترنا مکانا ظلیلا، ہم نے ایک سایہ دار جگہ انتخاب کیا. وکان سید عمر و سید ہاشم یحسنان الطبخ، جناب عمر اور جناب ہاشم کھانا پکانے کے ماہر تھے. یحسن التکلم، وہ بہت اچھے سے بولتے ہیں اس طرح. تو یحسن الطبخ ماہر تھے. فتولیا امر الطبخ، لہذا انہوں نے کھانا پکانے کی ذمہ داری سنبھال لی. وساعدهما داؤد و سلیمان، داؤد اور سلیمان نے ان کی مدد کی. وتولیت امر الحطب، اور میں نے لکڑیاں جمع کرنے کی ذمہ داری لی. فذهبت الى الغابة القریبہ، چنانچہ میں قریبی جنگل میں گیا. ذهب غابہ مطلب جنگل، قریبا. وجئت بالحطب من ساعتی، اور فوراً ہی لکڑیاں لے کے آیا. ودق خالد الطوابل، خالد نے مسالہ جات کو پیسا. وذهبت انا الى الخباز فاشتريت الارغفة، اور میں نان بائی کے پاس گیا اور روٹیاں خرید لیں. فاشتريت الارغفة. وادرك الطعام في الساعة 11، 11 بجے تک کھانا تیار ہو گیا. ادرک یدرک پک جانا. في الساعة 11، وقد غلبنا الجوع، اس وقت ہمیں شدید بھوک لگی ہوئی تھی. واشتهينا الطعام، اور ہمیں کھانے کی بہت طلب تھی. فاکلنا برغبہ، چنانچہ ہم نے بڑے شوق سے کھانا کھایا. وكان الطعام لذیذا، اور کھانا بہت ہی لذیذ اور مزیدار تھا. وجلسنا نتحدث حتى كان وقت الظهر فأذنت وصلينا جماعة، پھر ہم بیٹھ کر باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ، وجلسنا ہم بیٹھے تاکہ ہم باتیں کریں، لیکن ہم ترجمہ کر دیں گے، پھر ہم بیٹھ کر باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا. حتى كان وقت الظهر فأذنت، ہم نے اذان دی یعنی میں نے اذان دی. وصلينا جماعة، اور اذان کے بعد با جماعت نماز ادا کی. وخرجنا بعد الصلاة نزور بعد الآثار، نماز کے بعد ہم کچھ تاریخی آثار، پرانی جگہوں کو کی سیر کو نکلے. نماز کے بعد وخرجنا، ہم نکلے بعد الصلاة، نماز کے بعد نزور بعد الآثار، پرانی جگہوں کو دیکھنے کے لیے. ترجمہ کریں گے، ہم جماعت سے نماز ادا کی، نماز کے بعد ہم کچھ تاریخی آثار کی سیر کے لیے نکلے. وفي العصر رجعنا الى البلد مسرورين، اور عصر کے وقت کیا ہوا، وفي العصر کے وقت ہم خوشی خوشی اپنے شہر واپس لوٹے.